ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یہ کیسی تصویریں ہیں، تم ان کے گرد بیٹھے رہتے ہو، چھوڑ دو، ان تصویروں سے دل نہ لگاؤ۔ قالوا وجدنا آباءنا لہا عابدین، کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا ہے انہی کی عبادت کرتے ہوئے۔ ہندو کیوں ہندو ہے؟ اس لیے کہ ابا بھگوان رکھتے ہیں، دادا بھی بھگوان، وہ جو گھروں میں بت رکھتے تھے، اس بیس پر ہے، دلیل اور عقل کی بیس پہ نہیں ہے۔ آج کل یوٹیوب پہ ہندوؤں کے کچھ کرتب آ رہے ہیں، فیس بک پہ آتے ہیں نا کہ وہ پنڈت جی نے یہ کر کے پڑھا دیا، یہ پڑھ دیا تو وہ خبریں صحیح نکلیں، وہ کہہ رہے یار یہ تو بالکل صحیح خبریں ہیں، تو گویا غیب کا علم۔ تو خوب سمجھ لیں، جو ہندو حضرات ہیں ان کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، یہ کام مسلمان مولوی کریں یا ہندو پنڈت کرے، یہ دونوں دو نمبر ہیں، سمجھتے ہو؟ مسلمانوں میں بھی ایسے پیر و مرشد ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور ویسا ہو رہا ہوتا ہے، اور ہندوؤں میں بھی ایسے پنڈت ہوتے ہیں جو آپ کو اس طرح کے کرشمے دکھا رہے ہوتے ہیں، چاہے مسلمان روحانی علاج والا ہو جس کو میں پیار سے ٹوپی ڈرامہ کہتا ہوں، چاہے وہ پنڈت ہو، یہ دونوں ایک نمبر کے کیا ہیں؟ چور ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہندو برادری یہ نہ سمجھے کہ ہمارے مذہب کے رہنماؤں کو برا کہہ رہا ہے، بھائی یہ مسلمانوں میں ہو یا آپ میں ہو، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ کرشمے ہوتے ہیں، یہ شعبدے ہوتے ہیں، یہ شعبدے ہوتے ہیں۔ شعبدہ سمجھتے ہو؟ اب یہ ہندو لوگ گاری اردو بھی نہیں سمجھتے نا، شعبدہ نظر کے دھوکے ہوتے ہیں، یہ پہلے سے بندے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو انہوں نے قائل کیا ہوا ہوتا ہے۔ چھوڑ دو، انسانوں کو فالو مت کرو، قانون سازی کرنے کا حق کس کو ہے؟ اس خدا کو ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے، پوری قوم ایک طرف، کتنا کانفیڈنس، کہنے لگے لقد کنتم وآباؤکم، تم بھی، تمہارے باپ دادے بھی، فی ضلال مبین، بالکل واضح گمراہی میں۔ قوم جواب میں کہنے لگی اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا انداز ہے، اے ابراہیم آپ سیریس ہیں یا مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی ان کو یہ یقین ہی نہیں تھا کہ ایک نوجوان پوری قوم کے خلاف کھڑے ہو کر اتنے کانفیڈنس سے بات کرے گا کہ تم گمراہی میں ہو، کہ اے ابراہیم آپ سیریس ہیں یا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا مذاق نہیں کر رہا، ربکم رب السماوات والارض، ایک خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں اس پر گواہی دے رہا ہوں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، تم ابھی جا رہے ہو اپنے کسی فنکشن میں، جب واپس آؤ گے تو میں تمہارے بتوں کی گت بنا کے رکھوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ جا کے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا، سارے بتوں کو جتنے اس کے اندر رکھے ہوئے تھے سب کو، کسی کو ٹنڈا، کسی کو لنجا کر دیا، کسی کی آنکھ پھوڑ دی، کسی کے کان کاٹ دیا، کسی کے بازو کاٹ دیے، سب کا نا جو مینوفیکچرنگ فالٹ تو ان میں نہیں تھا لیکن بعد میں سب کو کیا کر دیا؟ فالٹ۔ اور جو بڑا والا بت تھا نا جو ذرا مہنگا تھا، وہ بالکل اس کو کچھ نہیں کیا، اس کے کلاڑے میں جا کے، اس کے گردن میں جا کے کلہاڑا لٹکا دیا۔ اب جب وہ لوگ واپس میلے سے آئے ہیں کہنے لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، جس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ، بھگوانوں کے ساتھ یہ کیا وہ تو بڑا ظالم ہے، کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا بھائی ایک ہی بندہ ان کو برا کہتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسی کا کام ہوگا یہ۔ تو لوگوں نے کہا سب کے سامنے لے کر آؤ تاکہ سب کے سامنے جرم کا اقرار کرے اور اس کو سزا ملے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، نوجوان تھے، سب کے سامنے لایا گیا، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ نے کیا یہ سب کچھ؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا فعلہم کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا والا ہے نا جس کے گردن میں کلہاڑا ہے، اس نے کیا ہے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اور میری بات پہ یقین نہیں آتا ان سب سے پوچھ لو، یہ تمہیں خود بتائیں گے، اس کا کام ہے یہ خود بولیں گے۔ بھائی جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ مجرم تھانے میں لے جاتے ہیں نا، جس کی چوری ہوئی، بتاؤ بھائی اس نے چوری کی ہے، یہ موبائل چھین رہا تھا، چیک کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھو، یہ خود بتائیں گے کس کا کام ہے یہ، اس کا کام۔ تو قرآن کہتا ہے وہ ایک دم ان کے دل میں خیال آیا اور کہنے لگے تم تو بڑے ظالم ہو، یہ کمبخت تو اپنے مجرم کا نام نہیں بتا سکتے،
ان کی ضمیر نے ان کو ملامت کی کہ یار ہم کن کی عبادت کر رہے ہیں کہ ان کو پکڑ کے کوئی بھی کوٹ پوٹ کے چلا جائے, یہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے تو یہ ہماری بگڑی کہاں سے بنائیں گے, کوئی بھی ان کو پکڑ کے مار دے. تو قرآن کہتے ہیں ایک دم, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ان کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہتے تھے. بعض دفعہ تقریروں سے فائدہ نہیں ہوتا, پریکٹیکلی کوئی کام کر کے دکھایا جاتا ہے نا, اس سے بڑی موٹیویشن ملتی ہے. تو کہنے لگے, شروع میں تو بولنے لگے کہ تم بڑے ظالم ہو دل میں نا, لیکن اپنے اس ضمیر کے خیال کو پھر جھٹکا انہوں نے کہ نکالو یار, یہ اتنے اچھے اچھے خیال آ کیوں رہے ہیں ہمیں. وہی ہے نا باپ دادا خاندانی پرمپرا. تو انہوں نے اپنے خیال کو کیا کیا, جھٹکا, اور پھر کہنے لگے لقد علمت ما هؤلاء ينطقون, اے ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. اب تبلیغ اثر کرے گی نا. کہنے لگے ایسوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان, جو بول نہیں سکتے. افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ, تم پر بھی افسوس اور ان بتوں پر بھی افسوس. افلا تعقلون, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے, کیا ہو گیا تمہیں. اب جواب دیکھو, دلائل سے جب جواب نہیں ہوتا نا تو بدماشیاں اور دھمکیاں ہوتی ہیں. دھمکی دینے پر آ گئے, کہنے لگے حرقوہ, ابراہیم کو جلاؤ, وانصروا آلہتکم, اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. خدا مدد کرتا ہے یا خدا کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے؟ اپنے خداؤں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہے. لوگوں سے کہہ رہے ہیں اس سے بحث بازی مت کرو, بحث میں نہیں تم جیت سکتے. کرنا ہے تو اس کو جلا کے اپنے معبودوں کی مدد کرو. جلاؤ اس لیے کہ تاکہ آج کے بعد کسی کی ہمت نہ ہو. قرآن کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا اے آگ سلامتی والی اور ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر. چونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم سے آگے کام لینا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ سے بچا لیا. اور قرآن کہتا ہے انہوں نے ابراہیم کے خلاف تدبیریں کی, ہم نے ان کو خسارے والا کر دیا. اور ابراہیم علیہ السلام پر ان کی زوجہ ایمان لائی تھیں, حضرت سارہ رضی اللہ عنہا, اور ان کے بھانجے لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے.